علم کسے کہتے ہیں، عالم کی تعریف کیا ہے، عالم کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ایک ہمارا معاشرہ، اس میں علماء سے تعلق کتنا ضروری ہے؟ ارشاد۔ اس آیت کے اندر خاص طور پہ جو علماء کے حوالے سے اللہ جل شانہ نے علماء کی صفت بیان کی ہے، اس میں نہ صرف یہ کہ علماء کی صفت بیان کی ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ علماء کی تعریف بیان کی ہے کہ عالم کسے کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ عالم کی جو لیول آف ایکسلنس ہوتا ہے اس کو بیان کیا ہے، کہ اس میں احسان کیا ہوتا ہے، مطلب ایک آدمی کو تو اتنی بات ہے کہ صرف اور صرف عربی جان لینا یا علوم کا جان لینا اور قرآن اور حدیث کے علوم کا جان لینا ہی فقط عالم نہیں ہوتا۔ عالم اس سے یہ تو سفر کا آغاز ہوتا ہے، اصل جو چیز آگے شروع ہوتی ہے وہ اس کے نتیجے میں جو خشیت پیدا ہوتی ہے، جو اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور جتنا جتنا یہ علم بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کا غلبہ ہوتا چلا جاتا ہے، وہ اتنا ہی جھکتا بھی چلا جاتا ہے۔ پیچھے آپ دیکھیں گے نا، پیچھے مخلوقات کا ذکر ہوتا ہوا آ رہا ہے، اس سے پچھلی آیت میں بھی، اس آیت کی ابتدا میں بھی مخلوقات کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رنگوں کا ذکر ہو رہا ہے، مختلف ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ عالم اپنی تحقیق کے ذریعے سے مخلوق سے اور اس سے حق کی طرف آسانی کے ساتھ پہنچ جاتا ہے، مخلوق سے خالق کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ اس کو مخلوق کی عظمت سے متاثر نہیں ہوتا، وہ مخلوق کو دیکھ کر بھی خالق کی عظمت سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے، مصنوعات سے نہیں متاثر ہوتا، صانع سے متاثر ہوتا ہے، تو وہ خشیت اس کے اوپر غلبہ کرتی ہے خاص طور پہ۔ اور یہ جو اللہ کا خوف ہے کہ وہ خشیت اس کے اندر ہے، اور جب یہ خشیت آتی ہے تو خشیت محبت کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوس نہیں کرتا، لیکن سائملٹینیسلی اس کے ساتھ ساتھ ان کو گناہ کی رخصتیں بھی نہیں دے رہا ہوتا، تو اعتدال میں رکھتا ہے، بیلنس رکھتا ہے۔ جہاں قرآن کریم ان کو دیکھنا چاہتا ہے ان کو وہاں پہ رکھتا ہے، جو اللہ کی مرغوب چیزیں ہیں ان کی طرف ترغیب دیتا ہے، اور جو اللہ کی ناپسندیدہ چیزیں ہیں ان سے بچاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا وارث ہے۔